الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پہلے میں اپنا تعارف بھی کروا دوں. تعارف کروانا ایک مسنون عمل ہے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ کس سے پڑھ رہے ہیں، پڑھانے والا کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں دیکھ لیا کرو تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. عمن تأخذون دینکم، اپنا دین تم کس سے سیکھ رہے ہو. جن لوگوں سے سیکھو گے ویسے سے تمہاری زندگیوں پر اثرات مرتب ہوں گے. تو الحمدللہ میں نے حفظ بھی کیا اور 5 سالہ تجوید و قرات کا کورس بھی کیا، پھر 8 سالہ درس نظامی بھی کی، اور پھر تخصص فقہ کے اندر اسپیشلائزیشن جس کو مفتی کا کورس کہتے ہیں وہ بھی کیا. ساتھ یونیورسٹیوں کے اندر بھی پڑھا. پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل بھی کیا، یہاں الحمدللہ ٹاپ بھی کیا. اور پھر اب اس کے بعد پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا. مدرسوں کے اندر بھی پڑھا رہا ہوں. وہاں پہ یہ تفسیر ہی میرا سبجیکٹ ہے. تفسیر پڑھاتا ہوں، فقہ پڑھاتا ہوں، احادیث پڑھاتا ہوں. اور الحمدللہ ITU انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی جو عرفہ ٹاور کے اندر یونیورسٹی ہے IT کی، تو وہاں میں پروفیسر بھی ہوں. وہاں بھی کچھ قرآن سے ریلیٹڈ فلسفہ قرآن، ٹرانسلیشن، اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں وہاں، وہ بھی پڑھا رہا ہوں. تو چونکہ عام طور پہ یہ دورہ تفسیر کروانے والے علماء نہیں ہوتے، مفتیان کرام نہیں ہوتے، خواتین کروا دیتی ہیں. تو ظاہر ہے بڑا فرق ہوتا ہے کہ خواتین کوئی تفسیر پڑھائیں اور علماء یا مفتیان کرام تفسیر پڑھائیں، تو ظاہر ہے بہت فرق ہوتا ہے. تو ہم نے انشاءاللہ کوشش کر کے یہیں پہ اس کو شروع کیا اور اس کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے تو آپ علم کے فضائل پتہ ہونے چاہیے. آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، آپ کو پتہ ہو آپ کو کیا ملے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا اس آنے کے اوپر کیا مقام و مرتبہ ہوگا. آپ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، قرآن کریم کا علم ہی اصل علم ہے، تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کیا ملے گا. تو پہلے میں آپ کو ذرا علم کے فضائل تھوڑے سے بتا دوں. اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ میں فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درجے بلند کر دیے ہیں اور ایمان والوں میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کر دیا جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی فضیلت عام لوگوں سے 700 درجہ زیادہ بڑھا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے علماء کی فضیلت عام لوگوں سے 700 درجہ زیادہ بڑھا دی ہے، اور ہر درجہ کے درمیان اتنی مسافت ہے جو 500 برس کے اندر طے ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے فضائل رکھے ہیں.
پھر سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ایمان والے اور وہ لوگ جن کو ہم نے علم دیا ہے اور وہ لوگ جن کو علم نہیں دیا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ انکار کر رہے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، جن لوگوں کو ہم نے علم دیا اور جن کو نہیں دیا کہ وہ دونوں برابر ہو جائیں۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فضائل علم والوں کے بتائے ہیں، اور اللہ خود گواہی دے رہے ہیں۔ سب سے بلند آیت علم والوں کی فضیلت میں اللہ کہہ رہے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق علم والے علماء ہی ادا کر سکتے ہیں۔ ظاہر ایک شخص کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرے گا، اس کی طبیعت میں مزاج میں اتنا خوف ہوگا، اسے پتہ ہوگا اللہ ہیں کون، اللہ چاہتے کیا ہیں، اللہ ہم سے مانگتے کیا ہیں، ہم اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ تو علم ہوگا تو اس کے اندر تقوی آئے گا، للہیت آئے گی، خوف پیدا ہوگا۔ تو اللہ خود گواہی دے رہے ہیں علم والوں کے لیے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو یہ علم سیکھنے جا رہے ہیں یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ، سب سے بہترین صدقہ جاریہ یہ علم بن سکتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو چیزیں ایمان والوں کو ان کے مرنے کے بعد پہنچتی رہتی ہیں نیکیوں کے شکل میں، وہ کیا ہیں؟ وہ ان کے اعمال اور نیکیاں ہیں، اور ایک وہ علم ہے جو اس نے حاصل کیا اور پھیلایا اور نیک اولاد چھوڑ دی اور قرآن کریم کو اپنی میراث میں چھوڑ کے گیا، مسافر خانے تعمیر کروائے اور اپنی صحت اور جوانی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، تو یہ سب سے زیادہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ تو علم آپ لوگ ابھی یہ قرآن کریم کو سیکھنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے، آپ دوسروں کو بتائیں گے تو یہ ہم تو فوت ہو جائیں گے لیکن ہمارے بعد یہ سب سے زیادہ بہترین صدقہ جاریہ ہمارے لیے ثابت ہوگا۔ تو ایک تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فضیلت فرمائی، اور اس سے ایک اور بڑی فضیلت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ علم والوں کے لیے کہ وہ بڑے سخی ہوتے ہیں۔ علم آگے بانٹنا یہ حضور فرما رہے بہت بڑی سخاوت ہے، بہت بڑی سخاوت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ شخص ہے جس نے علم حاصل کیا پھر اس کو پھیلایا۔ یہ شخص قیامت کے دن تنہا ایک امت کے برابر ہوگا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہمارے پاس ابھی جو قرآن کریم انشاءاللہ ہم سیکھ جائیں گے، خود بھی اس کے اوپر عمل کریں اور اپنے گھر والوں سے شروع ہو کر جو ہمارے حلقہ احباب میں لوگ ہیں ان کو پہنچائیں، سنائیں، تو ہم سب سے بڑے سخی بن سکتے ہیں۔ ایک آدمی وہ جو مال خرچ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ بھی سخی ہے، لیکن ایک آدمی وہ جو علم بانٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سب سے بڑا سخی وہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشخبری ہے کہ جو آدمی جس نے علم حاصل کیا پھر اس کو پھیلایا تو یہ میرے بعد سب سے بڑا سخی ہے، اور یہ اکیلا تنہا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک امت کے برابر اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک امت کے برابر اٹھائیں گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں علم والوں کے علم حاصل کرنے کے لیے بتا دی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور فضیلت ہے جس میں اللہ تعالیٰ علم والوں کو حق دیں گے کہ قیامت کے دن وہ سفارش کریں، قیامت کے دن سفارش کرنے کا اللہ تعالیٰ حق دیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز 3 قسم کی جماعتیں سفارش کریں گے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں سفارشی بن کر آئیں گے۔ ایک انبیاء، نمبر 2 علماء، اور نمبر 3 شہداء۔ یہ 3 لوگ ہوں گے جو اللہ کے ہاں سفارشی بن کر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت کی وجہ سے سفارش کا حق بھی دیا ہے،
اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ واپس آنے تک اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے راستے میں، وہ اللہ کے کام میں لگا ہوا ہے۔ تو جتنے فضائل آپ لوگ گھر سے نکلے ہیں، یہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ اللہ کے راستے میں ہیں، اور جتنے فضائل قرآن کریم میں اللہ کے راستے کے والوں کے ہیں وہ سب فضائل آپ کو ملیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو بلوں میں چیونٹیاں اور ہواؤں میں پرندے اور جنگل کے اندر درندے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں، یعنی ریڈ کارپیٹڈ ایک VIP لوگوں کے لیے بچھایا جاتا ہے۔ لیکن جو قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لیے کہیں پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے اکرام اور اعزاز میں اپنے پروں کو زمین پر بچھا لیتے ہیں۔ تو کتنی فضیلتیں ہیں اور کتنے فضائل ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام علم والوں کے بتا رہے ہیں۔ اور ایک عجیب بات آپ کو، ایک عجیب فضیلت سناؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم حاصل کرنے والوں کے لیے فرمائی ہے، ہم دیکھیں لوگوں سے دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، نیک لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، اور ایک ایسی فضیلت ہے علم والوں کے لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہم سب کو اللہ کے نبی کی دعا لگ سکتی ہے، ہم سب کو لگ سکتی ہے اگر چاہیں تو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش و خرم رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، ہرا بھرا رکھے، آباد رکھے۔ کس آدمی کو؟ اب دیکھیں کتنی بڑی دعا آئی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں یا اللہ تو اس آدمی کو ہرا بھرا رکھ، خوش و خرم رکھ، سرسبز و شاداب رکھ، آباد رکھ۔ یا رسول اللہ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری باتوں کو سنا، اس کو یاد کر لیا اور آگے لوگوں تک اس کو پہنچا دیا، پھیلا دیا، اس آدمی کو اللہ خوش و خرم رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ آپ تجزیہ کر لیں، مدارس میں جو علماء بیٹھے ہوتے ہیں 70 80 سال کے ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر نورانیت ہوتی ہے، اللہ ان کے رنگوں کو پھیکا نہیں پڑنے دیتا، اور وہ ایسے بڑھاپے میں بھی باروب رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ کے وہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو خوش و خرم رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، ہرا بھرا رکھے، آباد رکھے۔ تو یہ صرف علماء کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ سارے فضائل حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ یہاں سے علم حاصل کر جائیں، اپنی زندگیوں میں بھی لے کر آئیں، اور آگے لوگوں تک اس کو پھیلانے کی محنت شروع کر دیں۔ آپ کے گھر میں بھی لوگ ہیں، آپ کے خاندان میں بھی لوگ ہیں، اور آپ کے اور دوست احباب بھی ہوں گے، تعلق والے بھی ہوں گے۔ آپ جو سیکھتے جائیں ان کو پھیلاتے جائیں، تو اللہ کی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آپ لوگوں کے لیے بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو بھی سرسبز و شاداب، خوش و آباد رکھے گا۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے کر آئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک مجلس میں کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں، اللہ 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 کو یاد کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، اور دوسری مجلس میں کچھ لوگ علمی باتیں کر رہے تھے، قرآن کریم کا تذکرہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں مجلسوں کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ دونوں اچھے کام میں مشغول ہیں، مگر ایک جماعت دوسری سے افضل ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان لوگوں میں بیٹھ گئے جو علم حاصل کرنے میں مشغول تھے،
علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس جماعت میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ دونوں ہی خیر پر ہیں، لیکن انما بعثت معلما، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو مدرس بنا کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام علم حاصل کرنے والوں کی جماعت میں بیٹھ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو، نوافل کا وقت آ جائے، اور ایک طرف اگر کہیں پر علمی بات ہو رہی ہو تو علمی بات، علمی کام میں لگنا قرآن کریم کی تلاوت سے، نفلی نماز سے کہیں زیادہ افضل ہے، کہیں زیادہ افضل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے علم کا ایک باب سیکھ لیا، ایک باب، ایک چیپٹر کسی متعلق سے، نماز میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، یہ ایک ایک چیپٹر کسی نے سیکھ لیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بڑے فضائل آئے ہیں علم کے۔ اور اب یہ بھی سمجھ لیں کہ علم ہوتا کیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بات، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ علم ہوتا کیا ہے، علم کہتے کسے ہیں۔ تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا العلم ثلاثۃ آیۃ محکمۃ او سنۃ قائمۃ او فریضۃ عادلۃ وما سوى ذلك فهو فضل۔ 3 چیزوں کا نام علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو علم قرار دیا ہے۔ ایک قرآن کریم کو حاصل کر لینا، قرآن کریم کا علم یہ اصل علم ہے، یہ بنیاد علم ہے۔ نمبر 2 سنت کا، یعنی سیرت کا علم، سنت کا علم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو فرامین ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات اور احکامات ہیں، یہ علم ہے، یہ دوسرا۔ اور نمبر 3 فقہ کا علم، فقہ اور اصول فقہ، جس سے پتہ چلے گا ہماری زندگی کیسے گزرے گی، ہمارے شب و روز کیسے گزریں گے، ہم نے کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، ہم نے شادی بیاہ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، خوشیاں کیسے منانی ہیں، غمیوں کے کیا احکامات ہیں، یہ سب کچھ ہمیں فقہ سے جا کے پتہ چلے گا۔ فقہ کا علم ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کب سے شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، زکوٰۃ کس کس کے اوپر فرض ہے، کن کو دینی ہے، زکوٰۃ کا معیار نصاب کیا ہے، اور جناب حج کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، کن حالات میں حج پر جا سکتے ہیں، کن حالات میں حج پر نہیں جا سکتے، یہ ساری معلومات ہمیں فقہ سے پتہ چلیں گی۔ تو 3 چیزوں کا نام علم ہے، قرآن کریم کا، نمبر 2 سنت کا، نمبر 3 فقہ اور اصول فقہ۔ اور فقہ اصول فقہ ہوتی کیا ہے؟ یہ قرآن و حدیث کا عطر ہے، قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے فقہا کو کہ انہوں نے قرآن و احادیث کی ساری باتیں، ان کا خلاصہ اور اللہ کی منشا مراد کیا ہے وہ نکال کر ہمیں پیش کر دی، وہ ہمارے لیے آسان کر دیا۔ ورنہ یہ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے شہد کی مکھی نے جو کام کیا، شہد کی مکھی وہ بیچاری جگہ جگہ پھر کے پھولوں کا رس چوستی ہے، پھلوں کا رس چوستی ہے، جڑی بوٹیوں کا رس چوستی ہے، اور ساری قیمتی رسوں کو چوس لینے کے بعد شہد کی شکل میں انسان کو پیش کر دیتی ہے۔ اگر اللہ ہمیں کہتے خود شہد بناؤ تو شاید ساری زندگی لگا کر ہم شہد کے قطرہ بھی نہ بنا پاتے۔ ہم پھولوں کا عرق کیسے نکالتے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کن کن پھلوں کا رس نکالنا ہوگا، کن کن پھولوں کا رس نکالنا ہوگا، اور کن کن جڑی بوٹیوں کا رس نکال کر شہد بنے گا۔ شاید ساری زندگی اسی ریسرچ میں ہماری گزر جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شہد کی مکھی کی عقل میں یہ بات ڈالی کہ وہ انسانوں کے نفع کے لیے پھولوں سے، پھلوں سے، جڑی بوٹیوں سے اور دنیا میں پھر پھر کے وہ کہیں کہیں سے یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے انسان کو شہد پیش کر دیتی ہے۔ تو فقہا بھی ایسے ہی ہیں، انہوں نے سارے قرآن کریم میں غور کیا، انہوں نے 6 لاکھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں غور کیا، اور ہمیں اس کا خلاصہ نچوڑ پیش کر دیا کہ آپ نے 4 رکعت ایسی ادا کرنی ہیں، آپ نے نیت ایسے کرنی ہے۔ ان 4 رکعتوں کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے
اس میں فرض اتنے ہیں، اس میں واجبات اتنے ہیں، اس میں سنتیں اتنی ہیں، اس میں مستحبات اتنے ہیں، اس میں یہ مکروہات ہیں، یہ کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، یہ عمل مکروہ تنزیہی ہے، یہ فقہا نے ہمیں بتا دیا، پیش کر دیا۔ شہد کی مکھی کا کام انہوں نے کیا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک فقیہ، ایک مفتی، ایک فقیہ جس کو اللہ نے فقہ کا علم دیا، یہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ 1000 عبادت گزار ایک طرف ہیں اور ایک مفتی، ایک فقیہ ایک طرف ہے، تو شیطان کو اس مفتی اور فقیہ سے خطرہ ہوگا، عبادت گزاروں سے خطرہ نہیں ہوگا، کہ اس کو پتہ ہے یہ لوگوں کو راہ راست پر لے آئے گا، یہ لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچا لے گا، یہ لوگوں کے گھروں کو ٹوٹنے سے بچا لے گا، اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوگا۔ اس وجہ سے شیطان کے دل میں جتنا خوف اللہ نے ایک فقیہ کا ڈال دیا، کسی شخص کا نہیں ڈالا ہے۔ تو یہ سارے فضائل، اس بات کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ سائنس کا جو علم ہے اور میتھ کا جو علم ہے، آرٹس کا جو علم ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے، فن۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاش کمانے کے طریقے اور گرو بتائے ہیں، تو علم جو ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اللہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، وہ ان 3 چیزوں کا نام علم ہے۔ قرآن کریم کا علم اور احادیث مبارکہ کا علم، نمبر 3 فقہ اور اصول فقہ کا علم۔ تو ماشاءاللہ آپ یہ ساری چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ قرآن کریم کے جو حالات، احکامات ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، سنت کی باتیں بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، ساتھ ساتھ فقہ، اصول فقہ کا علم بھی انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ وہ ہم سکھاتے چلے جائیں گے۔ تو یہ تو ہوگا علم کے فضائل۔ اب اگلی بات آپ سمجھ لیں، ہم مقصودی بات شروع کرنے سے پہلے کہ ہم جو قرآن کریم کی طرف آئیں، سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کے حقوق کتنے ہیں، آپ میرے پیچھے پیچھے ایک دعا پڑھ لیں۔ یہ دعا ہر ہمارے بزرگ اپنی کتاب شروع کرنے سے پہلے اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیں۔ تو آپ بھی میرے پیچھے پیچھے پڑھ لیں گے، میں دہراتا ہوں آپ دہراتے جائیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا علیم۔ اس کا ترجمہ ہے ربی یسر، اے اللہ اس علم کے پڑھنے کو میرے لیے آسان کر دے، ولا تعسر، یا اللہ اس علم کو سیکھنے میں مجھے کسی مشکل کا شکار نہ بنا، وتممہ بالخیر، یا اللہ اس کو خیر و عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، وبک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی توفیق اور مدد سے اس کو سیکھ سکتے ہیں، اس تک پہنچ سکتے ہیں، یا فتاح یا علیم، اے سینوں کو کھولنے والی ذات تو میرے سینے کو بھی کھول دے تاکہ تیرا یہ علم میرے سینے کے اندر سما سکے، یا علیم، اے علم رکھنے والی ذات مجھے بھی اپنے علم میں سے کچھ علم عطا فرما، مجھے بھی علم کا حصہ عطا فرما۔ تو یہ اس دعا کا مطلب ہے، اور یہ دعا جو ہے وہ انشاءاللہ بڑی نافع ہوتی ہے۔ کسی بھی طرح سے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کو پڑھ لینا چاہیے، یا کوئی بھی کتاب ہم شروع کرنے لگیں تو اس دعا کو ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ اب اگلی بات آپ یہ سمجھیں کہ ہر چیز کے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے بہت سارے چیزوں کے حقوق عائد کیے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے ذمے ہیں۔ ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں، ہمارے ذمے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی ہیں، ہمارے ذمے انسانوں کے حقوق بھی ہیں، ہمارے ذمے رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں، عورتیں ہیں ان کے ذمے خاوندوں کے حقوق ہیں، خاوند ہیں تو ان کے ذمے عورتوں کے حقوق ہیں، مائیں ہیں ان کے ذمے اولاد کے حقوق ہیں، بچے ہیں تو ان کے ذمے اپنے ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، سب کے حقوق ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری شریعت نے تو جانوروں اور پرندوں تک کے حقوق بتائے ہیں۔ جانور پالے ہیں گھروں میں بلی کی شکل میں، یا جن کی زمیندارہ ہے اور ان کو انسانوں سے خوف ہے، انہوں نے کتے پال رکھے ہیں،
تو ان کے بھی حقوق ہیں، پرندوں کو پنجروں میں قید کر دیا تو ان کے بھی حقوق ہیں۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حق بتلا دیا ہے، سکھا دیا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کے بھی حقوق رکھے ہیں، قرآن کریم کے بھی حقوق بتلائے ہیں، لیکن شاید ہمیں نہیں پتہ تھا یا ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، معلوم کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ قرآن کریم کے انسانوں پر کتنے حقوق۔ یاد رکھیں 5 حقوق ہیں قرآن کریم کے انسانوں پر، 5 حقوق ہیں قرآن کریم کے انسانوں پر۔ نمبر 1، قرآن کریم پر ایمان لانا، قرآن کریم کا پہلا حق۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا، یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، یہ قرآن کریم کا تیسرا حق ہے۔ نمبر 4، قرآن کریم پر عمل کرنا، یہ چوتھا حق ہے۔ نمبر 5، قرآن کریم کی تعلیمات کو آگے پوری انسانیت تک پہنچانا، یہ قرآن کریم کا 5واں حق ہے۔ یہ 5 حق ہے قرآن کریم کے جو ہمیں ادا کرنے پڑیں گے، جو بہر صورت ہمیں ادا کرنے پڑیں گے۔ لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری اس طرف کبھی توجہ ہی نہیں گئی، ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی شاید نہیں کری کہ قرآن کریم کے ہم پر کتنے حقوق ہیں۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم ان حقوق کو جاننے کی کوشش بھی کریں گے اور ادا کرنے کا عزم بھی کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے انسانوں پر کتنے حق ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم پر ایمان لانا۔ قرآن کریم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے آپ اس کو سمجھیں کہ قرآن کریم پر ایمان لانا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ الحمدللہ ہم سارے ہی قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سب کا ایمان ہے قرآن کریم پر اور سبھی قرآن کریم پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں مطلب نہیں پتہ، مراد نہیں پتہ۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت کا ذکر کیا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا ہے، لیکن پھر بھی ہم ایمان لے کر آتے ہیں کہ ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بتایا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، ہم ایمان لے کر آتے ہیں، بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہنم کا ذکر ہے، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کائنات کے پیدا کرنے کا ذکر ہے، ہمیں نہیں پتہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا، لیکن ہمارا ایمان ہے کانتا رتقا ففتقناہما، زمین آسمان ملے ہوئے تھے، اللہ نے دونوں کو جدا کیا اور جناب ایک دھماکے کے ساتھ اس کائنات کو بنانا شروع کر دیا۔ کائنات کو ختم کیسے کریں گے ہمیں نہیں پتہ، عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی، سائنسدان اس بات کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے کہا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت۔ اللہ کیا کرے گا؟ سورج کو بھی توڑے گا، آسمان کو بھی توڑے گا اور ستاروں سیاروں کو توڑ کر اللہ تعالیٰ سمندروں میں گرا دیں گے، سمندروں کو اللہ آگ لگا دے گا، ساری زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے، مردے قبروں سے اٹھیں گے۔ عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی ہڈیوں کو بھی جوڑوں گا، ان کے ذرات زمین میں جہاں جہاں پھیل چکے ہوں گے میں اپنی قدرت سے سب کو اکٹھا کر کے ان کو بولنے کی طاقت بھی دوں گا، زبان پہ اللہ تعالیٰ لگا دیں گے، ہاتھ بولیں گے، انسان کے پاؤں بولیں گے، انسان کا دماغ بولے گا، پاؤں جس طرف کو چلے تھے پاؤں خود انسان کے خلاف یا اس کے حق میں گواہیاں دیں گے۔ تو اللہ یہ اب ہم نے دیکھا نہیں ہے، عقل میں یہ بات آتی کوئی نہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم ایمان لے کر آئے، ہم نے پڑھا، ہم ایمان لے کر آئے کہ ہاں یا اللہ جو تو نے کہا ہے بالکل یہ برحق ہے، سچ ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہم نے اس کو پر ایمان لے کر آنا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم پر ایمان لانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائی اور عرش کے اوپر جلوہ فروز ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟
اللہ کی بیٹھنے کی کیفیت کیسی ہے، اللہ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ حالانکہ اللہ نے آگے خود اتار دی قرآن کریم ایسی صورت میں۔ اصل میں یہاں پہ یہ تنگ کرتا نہیں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، کہ جن لوگوں کو میں نے علم کے اندر پختگی عطا کی ہے، راسخ فی العلم ہیں، وہ بھی کہتے ہیں آمنا بھی، یا اللہ بس ہم تیری بات کے اوپر ایمان لے کر آئے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر کیسے جلوہ فروز ہیں؟ تو امام مالک کا یہ جواب یاد رکھیں، اور قرآن کریم کی ان آیات کے بارے میں کہ جن تک عقل کی رسائی نہیں ہے، جن تک انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی، سمجھنے سے قاصر ہے، تو امام مالک کی یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی۔ انہوں نے فرمایا کہ الاستواء معلوم، ہمیں یہ پتہ ہے قرآن کریم کی روشنی میں کہ اللہ عرش کے اوپر جلوہ فروز ہے، بس اتنا پتہ ہے۔ والکیفیت مجہول، اور اللہ کے عرش پر بیٹھنے کی، جلوہ افروز ہونے کی کیفیت کیا ہے، کیسے بیٹھے ہیں، کس حالت میں ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس بارے میں سوال کرنا کہ اللہ کیسے بیٹھے ہیں، اللہ کیا کر رہے ہیں، اس بارے میں سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، حرام۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جن کو متشابہات کہتے ہیں، حروف مقطعات ہیں، الف لام میم صاد، حا میم عین سین قاف، الف لام میم، ان کا مطلب اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، کسی کو بھی ان کا مطلب نہیں پتا، بس ہم نے کیا کرنا ہے، ایمان لے کر آنا ہے کہ اللہ ہاں ہم ایمان لے کر آئیں، ہم ایمان لے کر آئیں، بن دیکھے جو تو نے کہا ہے، تیری آیات پر یقین رکھتے ہیں، جو تو نے قرآن کے اندر فرما دیا، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری چھوٹی چھوٹی عقلوں میں آئے نہ آئے، ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان، قرآن کریم پر ایمان لانا۔ اور اس کی میں آپ کو عجیب مثال سناؤں، ایمان بالغیب کہتے کسے ہیں؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے ہیں، اور ایک ہی رات میں معراج سے واپسی بھی ہو گئی، بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر، وہاں سے پھر 7 آسمانوں کا سفر، پھر سدرۃ المنتہا کا سفر، پھر اللہ کے عرش کا سفر، اللہ سے ملاقات، اور اسی رات میں پھر واپسی، یہ سارا انسانی عقل میں نہیں آ سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر کو گرم چھوڑ کر گئے تھے، سردیوں کے دن تھے، جب واپس آئے ہیں تو آپ علیہ السلام کا بستر ویسے کہ ویسا گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کو اپنے نبی کے لیے روک لیا۔ اب آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ کو آ کر یہ سارا واقعہ سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہی رات میں یہ معراج کروا دی، سب کچھ کیا۔ تو حضرت خدیجہ کہنے لگی آپ لوگوں کو نہ بتائیے گا، لوگ آپ کی بات کی تردید کریں گے، لوگوں کی عقلوں میں یہ بات نہیں آئے گی، آپ کو جھٹلائیں گے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو لوگوں کو بتاؤں گا، میں تو لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ نے جا کے یہ سارا واقعہ لوگوں کو سنایا، تو اس مجمع میں سے ایک آدمی دوڑا ابو بکر صدیق کے پاس گیا۔ وہ کیوں گیا؟ کہ اس کو پتہ تھا کہ ابو بکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی گہری دوستی ہے، تو آج یہ موقع ہے، معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی دوستی کو ختم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ جب یہ میں بات ابو بکر کو بتاؤں گا کہ محمد ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، تو ابو بکر بھی سمجھیں گے یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو فراڈ ہے، اور یہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھ رہے ہیں۔ یہ بات تو عقل میں آ ہی نہیں سکتی کہ ایک آدمی ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر کر کر واپس بھی آ جائے۔ تو آج بہترین موقع ہے ابو بکر صدیق اور محمد کی دوستی کو ختم کرنے کا۔ اب وہ آدمی ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا آپ کی کیا رائے ہے ایسے شخص کے بارے میں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ایک ہی رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس چلا گیا، اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گیا، جنت بھی دیکھی، جہنم کے مناظر بھی دیکھے، اور اللہ سے ملاقات بھی کی ہے، اور واپس بھی اسی رات میں آ گیا، کیا رائے ہے آپ کے ایسے شخص کے بارے میں؟
ابوبکر صدیق نے سوال کیا یہ کہنے والا کون ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا یہ کہنے والے تمہارے دوست محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابوبکر نے کہا اچھا اگر یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے سچ کہا ہے، انہوں نے سچ کہا ہے، انہوں نے ایسا ہی کیا ہوگا، انہوں نے ایسا ہی کیا ہوگا۔ یہاں سے پھر جو ہے وہ ابوبکر صدیق کا لقب پڑا ابوبکر صدیق۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کرنے والے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابوبکر کو لقب بھی دیا صدیق کا، ہر چیز میں تصدیق کرنے والے۔ ان کی عقل میں حضور کی بات آتی تھی یا نہیں آتی تھی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو فالو کر تصدیق کر دیا کرتے تھے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں کہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت نامہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی آیت جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ساری چیزیں ہیں ہی مغیبات کے حوالے سے، سب کچھ ہے ہی پردے میں، صرف ماننا ہی ماننا ہے، اطاعت کرنی ہی کرنی ہے۔ میں اگر کہوں گا سود کو چھوڑ دو، تمہیں بظاہر سود میں فائدہ نظر آئے، لیکن میں رب کہہ رہا ہوں کہ اس میں نقصان ہے تو نقصان سمجھو، میں رب کہہ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے تو یقین کرو، میں رب کہہ رہا ہوں کہ جنت کی نعمتیں بڑی شاندار ہیں تو یقین کرو، میں رب کہہ رہا ہوں کہ جاسوسی کو چھوڑ دو تو چھوڑ دو، میں رب کہہ رہا ہوں کہ بہتان تراشی کو چھوڑ دو تو تم چھوڑ دو، میں رب کہہ رہا ہوں کہ تم غیبتیں کرنے کو چھوڑ دو، تمہارا نقصان ہے تو تم چھوڑ دو، میں رب کہہ رہا ہوں جیسے سے بھی حالات ہو تم نماز کو ادا کرو تو تم ادا کرو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ ان چیزوں کو سمجھ میں آئے نہ آئیں، بس اللہ کی بات پر یقین رکھنا، یہ ہے ایمان بالغیب۔ یہ قرآن کریم کا پہلا تقاضا ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانا۔ اس میں بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے پھسل گئے۔ ہمارے بر صغیر کے جو ہمیں انگریزی تعلیم لانے والے سر سید احمد خان ہیں، وہ پھسل گیا، اتنا ذہین قابل آدمی، لیکن وحی کے مقابلے میں عقل کا استعمال کیا اور اس نے قرآن کریم کے سارے معجزوں کا انکار کر دیا، اس نے جنت کا انکار کر دیا، اس نے کہا جنت کوئی ایک نعمتوں کی جگہ نہیں ہے، جہنم کوئی اللہ کا عذاب خانہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے معجزوں کا انکار کر دیا کہ کوئی نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تو اس نے قرآن کریم میں تعویل کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا دنیا میں خوشی کا نام جنت ہے اور دنیا کے اندر غمی کا نام جہنم ہے، اس نے اس طرح کی تعویلات کی۔ اب کتنا بڑا آدمی تھا، لیکن قرآن کے مقابلے میں عقل کے گھوڑوں کو دوڑایا تو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، مسلمانوں کے کام بھی آیا لیکن گمراہی کے گڑھے کے اندر ڈل گیا اور وہ نیچری فرقے کا ایک الگ سے غلط فرقے کی بنیاد رکھ کے چلا گیا۔ تو وہ سارے لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم پر ایمان لے کر نہیں آئے، مسلمان ہو کر بھی آیات کو نہیں سمجھا، آیات میں اپنی مرضی کے مطالب نکالے ہیں، اللہ نے گمراہ کر دیا۔ تو بہرحال پہلا کام قرآن کریم پر ایمان لانا، تو الحمدللہ وہ ہم سب رکھتے ہیں، ہمارا سب کا قرآن کریم پر ایمان ہے۔ نمبر 2 جو قرآن کریم کا حق ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اور ایک ہے قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنا، قرآن کریم کو اس کی ادائیگی مخارج کے ساتھ ادا کرنا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جوید القرآن، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا، تلاوت کرنا الگ سے حکم ہے، اور قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنا ادائیگی مخارج کے ساتھ الگ سے حکم ہے۔ اب دونوں چیزوں پر میں تھوڑی تھوڑی بات کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا رمضان میں تو پورے قرآن کریم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک دور کیا کرتے تھے، اور آخری رمضان میں آپ نے 2 قرآن کریم کا دور کیا۔ تو رمضان میں تو اس کو پڑھنا، اور ہمارے بزرگوں کا معمول، حضرت عثمان غنی کا معمول تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روزانہ رات کو پورے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، پوری رات میں روزانہ۔ رمضان میں تو پھر ہمارے ائمہ
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 61 قرآن کریم ہے، ایک دن کا قرآن، ایک رات کا قرآن، ایک تراویح کا قرآن، 30 روزے ہوتے تو 61 قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو رمضان میں تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن عام دنوں میں بھی، عام دنوں میں کم از کم 1 سال کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، علماء نے لکھا ہے قرآن کریم کا حق ہے۔ جس نے 1 سال میں بھی قرآن کریم کو نہیں مکمل کیا، اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، قرآن کریم کے حق کی ادائیگی میں اس نے حق تلفی کی۔ تو کم از کم معمول تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر مہینے میں 1 قرآن کریم مکمل کریں۔ روزانہ 1 پارے کی تلاوت کرنا 1 مہینے میں قرآن کریم ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہوتا تو پورے سال میں ضرور اہتمام کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو جائے اور قرآن کریم کو پڑھ لیا جائے۔ اس کا تو ضرور آپ اہتمام کر لیں، عادت بنا لیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2 کام قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی، کرتے ہوں گے، انشاءاللہ رمضان میں اب کریں گے بھی، لیکن صحیح تلاوت سیکھی نہیں ہوگی۔ اور صحیح تلاوت نہ سیکھنے سے کتنے مسائل ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ترجمہ کیا بن جاتا ہے، مطلب کہاں سے کہاں بگڑ جاتا ہے۔ ایک آدمی نے نماز پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ہا کے ساتھ مطلب بنے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی نے پڑھا الحمدللہ بجائے ہا کے ہا پڑھ دی، جو لاہوری ہا جیسے ہم 2 چشموں والی ہا لکھتے ہیں، تو مطلب بنے گا تمام موتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی مرے گا اور کائنات میں کوئی نہیں مرے گا۔ اب معاذ اللہ یہ مطلب ہی بگڑ گئے، ایسے شخص کی نماز ٹوٹ گئی، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، وہ روزانہ جاتا ہے اور معاذ اللہ نماز میں اللہ کو گالیاں دے کے آ جاتا ہے۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے بعض وہ لوگ ہوں گے جو 60 سال تک نمازیں پڑھیں گے، لیکن ان کی ایک نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا کہ کسی کا رکوع ٹھیک نہیں، کسی کا سجدہ ٹھیک نہیں ہے، کسی کا قیام ٹھیک نہیں ہے، اور کسی کی تلاوت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے قرآن پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے، اس نے قرآن کو تلاوت کرنا صحیح مخارج کے ساتھ سیکھے ہی نہیں ہے، اتنی بڑی غلطیاں کرتا ہے۔ تو الحمدللہ میں اتنی بڑی غلطی ہے۔ اب آپ آگے آئیں، ہم پڑھتے ہیں سورہ کافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اب لام میں الف بھی ہے، تھوڑا لمبا بھی کرتے ہیں مد کی وجہ سے، چلیں کوئی مد کی وجہ سے لمبا نہ کرے، لا کو پڑھ دے، لا اعبدو، مطلب ٹھیک بنے گا۔ مطلب کیا بنے گا؟ اے نبی جی کافروں سے کہہ دیجئے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، میں اللہ کا نبی ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا۔ مطلب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر کسی نے پڑھا، کیا پڑھا؟ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لام کا الف نہیں ملایا، تو مطلب کیا بنے گا؟ اے نبی جی کافروں سے کہہ دیجئے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، میں اللہ کا نبی بھی انہی بتوں کی عبادت کرتا ہوں۔ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، میں اللہ کا نبی بھی انہی بتوں کی عبادت کرتا ہوں۔ اب اس سے کیا ہوا؟ اس کی نماز ٹوٹ گئی، اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام اور بہتان لگا دیا، اور قرآن کا مطلب ہی بالکل بدل دیا گیا۔ تو کتنا نقصان ہوا کہ صرف نہ سمجھنے نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور سناؤں آپ کو، اب قاف ہے قرآن کریم میں، 2 نقطوں والا جو قاف ہوتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نزل علی قلبک، اے نبی جی یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے، نزل علی قلبک، آپ کے دل پر یہ قرآن اتارا گیا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی نے بجائے قاف کے کاف پڑھ دیا، یعنی کراچی والا کش والا کاف، قلبی کا پڑھ دیا، کیا؟ نزل علی قلبی کا، تو مطلب بنے گا اے نبی جی ہم نے قرآن کو آپ کے کتے پر اتار دیا، مطلب ہی بگڑ گیا، مطلب ہی بدل گیا۔ تو اللہ معاف فرمائے، ہم ایسا کرتے بھی ہیں، میں نے خود کئیوں سے سنا، اور اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں جسے لحن جلی کہتے ہیں، جس کے کرنے سے نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لحن جلی کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اور صحیح تلاوت کریں، تھوڑی کر لیں
لیکن صحیح کر لیں، غنہ مد شد کے ساتھ کر لیں، صحیح حروف کی ادائیگی سیکھ کر وہ کر لیں، تو قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنا یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کو سمجھنا۔ قرآن کریم کو سمجھنا یہ ان دونوں سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم قرآن کریم پر ایمان بھی لے آئے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کسی نہ کسی درجے میں کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے سے قاصر ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن کریم کے کتنے احکامات ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا کیا فرما رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن کریم کے احکامات کتنے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے اور روکا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن کریم میں حلال کردہ چیزیں کتنی ہیں، حرام کردہ چیزیں کتنی ہیں، ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ کیوں پتہ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو قرآن کریم کو سمجھنا یہ شاید پڑھنے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اصل میں پہلے یہ سمجھو قرآن کریم ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے میسیجز ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں انسانوں کے نام۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ نے اپنے کسی وزیر کو ایک خط دیا، یا بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ بادشاہ نے دیہات میں سے کسی شخص کو بلایا کہ بھئی میرے پاس آؤ۔ اب وہ دیہاتی بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے ایک خط دیا کہ بھئی اس میں کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ نہ کرنے کے کام ہیں، تو 1 مہینے کی تمہارے پاس مہلت ہے، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن کاموں سے میں نے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ تمہارے ذمے 1 مہینے کا کام ہے۔ اب وہ دیہاتی کیا کرتا ہے؟ بادشاہ کا خط لے کر وہ اپنے دیہات میں جاتا ہے، اپنے گاؤں میں جاتا ہے، اور لوگوں کو بادشاہ کا خط دکھاتا پھر رہا ہے اور اعلان کرا، دیکھو میرے نام بادشاہ کا خط آیا ہے، بادشاہ نے مجھے خط دیا ہے۔ اور روزانہ صبح اٹھ کر کیا کرتا ہے؟ اس خط کو چومتا ہے، بوسے دیتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا پھرتا، دیکھو میرے نام بادشاہ کا خط آیا ہے۔ لیکن جو خط میں لکھا ہے اس نے پڑھ کے دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، خط میں جو کرنے کے کام تھے ان کو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور جن چیزوں سے بچنے کا کہا تھا ان سے بچنے کی اس نے کوشش ہی نہیں کی۔ 1 مہینہ پورا ہو گیا، اب آپ بادشاہ کے دربار میں وہ گیا، اب آپ مجھے امانت داری سے بتائیں کہ وہ آدمی اگر جا کر یہ جواب دے کہ بادشاہ سلامت، میں روزانہ اٹھ کر آپ کے خط کو چومتا تھا، خوشبو لگاتا تھا، بڑے میں نے اس کو ایک غلاف کے اندر چھپا کے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، تو بادشاہ اس کی اس بات سے خوش ہوگا؟ بادشاہ خوش نہیں ہوگا، ناراض ہوگا۔ بادشاہ کہے گا اللہ کے بندے، جو اس کے اندر کرنے کے کام تھے تو نے کیے نہیں، جن چیزوں سے میں نے بچنے کا کہا تھا تو نے پرہیز نہیں کیا، تو میرا نافرمان نکلا ہے۔ بادشاہ پکڑ کے اس کو جیل خانے میں ڈال دے گا کہ یہ اس کے بوسے دینے میں لگا رہا، اس کو خوشبو لگانے میں لگا رہا اور میری بات نہیں مانی ہے اس نے۔ بادشاہ ناراض ہوگا، ہم نے بھی یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیغام، ہدایت نامہ قرآن کریم کی شکل میں دیا تھا، ہم نے بڑے عمدہ قسم کے اس کے غلاف بنائے، اس کے جلدان بنائے، اونچی جگہوں میں طاقتوں میں سنبھال کے رکھا، برکت کے لیے استعمال کیا، بچیوں کی شادی کے موقع پر قرآن کریم کا سایہ کیا، اس کے نام کی قسمیں کھائی، لیکن روزانہ پڑھ کے نہیں دیکھتے تھے، کبھی کبھی اٹھا کے اس کو بوسے بھی دیے، آنکھوں اور ماتھوں پر بھی لگایا، لیکن کبھی یہ ہمت نہیں کرتے تھے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ فرما کیا رہے ہیں، اس کے اندر احکامات کتنے ہیں، اس کے اندر نہ کرنے کے کام کتنے ہیں۔ تو اس طرح جب ہماری زندگی کا وقت پورا ہوگا، اللہ ہم سے پوچھے گا، میرے بندے میں نے تمہارے نام اپنا پیغام چھوڑا تھا، میں نے تمہیں ایک میسج دیا تھا، پیغام چھوڑا تھا، میسج دیا تھا، میرے پیغام کو کتنا سمجھا، اس پر کتنا عمل کیا، اس کو کتنا سمجھ کر آئے ہو۔ تو ہم کہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ہمارے پاس حالات نہیں تھے، ہمارے پاس سمجھنے کو وقت سمجھانے والا کوئی نہیں تھا،
ہمارے پاس وہ مواقع نہیں تھے، اللہ کوئی بہانہ کسی انسان کا نہیں سنیں گے، کسی شخص کا کوئی بہانہ اللہ تعالیٰ نہیں سنیں گے۔ اور یاد رکھیں آج کے زمانے میں قرآن کریم کا سمجھنا جتنا آسان ہو گیا کبھی نہیں تھا۔ آج تو ہر چیز کیلکولیٹ ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک تو اللہ خود گواہی دے رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہم نے قرآن کریم پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی پڑھنے والا؟ ہم نے سمجھنا اس کا بہت آسان کر دیا، ہر عمر میں ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کے پیغامات بڑے آسان اور واضح ہیں، ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی سمجھنے والا؟ قرآن کریم کے اندر 84,000 اب تو الفاظ بھی گنے جا چکے ہیں، 84,300 الفاظ ہیں جو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے، اور وہ بار بار ریپیٹ ہو کے آ رہے ہیں، مثلا یہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ جگہ جگہ آپ قرآن کریم میں دیکھتے ہوں گے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لوگوں نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ اب یہ تقریباً 700 مرتبہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے ایک دفعہ اس کا ترجمہ یاد کر لیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، تو اس سے 700 الفاظ کا ترجمہ یاد ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ استعمال کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتنا اس کا ترجمہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ جس شخص نے ایک دفعہ اس کا ترجمہ یاد کر لیا تو اس نے گویا کہ 88 مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے، اس نے 88 آیات کا ترجمہ یاد کر لیا۔ اب یہ اچھا، پھر یہ 84,000 الفاظ، ان کو یہ جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، جو ورب ہیں اور جو ناؤن ہیں، یعنی جو افعال ہیں اور جو اسماء ہیں، وہ 2000 مرتبہ سارے ملا کے جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں، وہ ناؤن کی شکل میں ہوں یا ورب کی شکل میں ہوں، وہ 2000 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، 2000۔ اور 2000 میں سے بھی 500 الفاظ وہ ہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، مثلا جسم ہے قرآن کریم میں استعمال ہو، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ارض ہے، ہم اراضی، ہماری اراضی، آپ کی اراضی کتنی ہے، اردو میں استعمال ہوا ہے۔ جنت ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ جہنم ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ جنات ہیں، اردو کا الفاظ ہے۔ ملائکہ ہے، فرشتوں کا نام، فرشتوں کا عربی میں کہتے ملائکہ جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ قرآن کریم شروع سے لے لیں، الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب کا لفظ اس اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ لا ریب فی، لا ریب ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، مجھے کوئی ریب نہیں ہے، شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، ہدایت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ متقین ہم سب بولتے ہیں کہ یہ متقی آدمی ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ کتنے الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ 500 الفاظ ایسے ہیں جو 2000 میں سے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ باقی بچے کتنے؟ باقی بچے صرف 1500 الفاظ ہیں جو اردو میں عربی کے ہیں، ناؤن پروناؤن کی شکل میں، اور ہمیں ان کو سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ لیکن ہماری آپ بے حسی اور بے بسی دیکھیں کہ ہم وہ 1500 الفاظ استعمال نہیں کر پاتے، ہم وہ 1500 الفاظ یاد نہیں کر پاتے۔ ہم لوگوں نے آکسفورڈ کی ڈکشنری یاد کر لی، ہم لوگوں نے سائنس کے جتنے فارمولے تھے وہ سارے یاد کر لیے، ہم لوگوں نے جتنے میتھمیٹکس کے فارمولے تھے سارے یاد کر لیے، ہم لوگوں نے جتنے انگلش ویکیبلری تھی ساری یاد کر لی، لیکن نہیں یاد کیا تو قرآن کریم کے 1500 الفاظ یاد نہیں کیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے آپ سے سوال کر لیا کہ تم لوگوں نے اپنے دماغ کے اندر انگلش کے الفاظ یاد کر لیے، میتھ کے فارمولے، سائنس کے فارمولے اور سائنس کی ساری معلومات تم نے یاد کر لی، میرے قرآن کریم کے 1500 الفاظ تم یاد کر کے میرے کلام کو نہیں سمجھ سکتے تھے، تو میرے اور آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ تو صرف آپ نے بتایا نا کہ غور کریں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، ایمان والے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ویقیمون الصلاۃ، صلاۃ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو باقی بچا کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ 1500 الفاظ ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ سیکھ لیے تو آپ یقین کریں سارے قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور یوں ہم قرآن کریم کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا جو تیسرا حق تھا وہ قرآن کریم کو سمجھنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیت کریں آپ تمام احباب کہ قرآن کریم کو سمجھیں گے اور سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تیسرا حق تھا۔ چوتھا حق قرآن کریم کا وہ قرآن کریم پر عمل کرنا ہے، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ ایک موٹی سی بات ہے، اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کیا میسیجز ہمیں دے رہے ہیں، کیا کیا احکامات ہیں، تو وہ جب سمجھے گا ہی نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ تو سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ اب قرآن کریم کے اندر علامہ سیوطی کے مطابق 500 آیات ہیں احکام کی، صرف 500 آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا حکم دیا، جس میں ہماری عبادات بھی ہیں، ہمارے معاملات بھی ہیں، ہمارے اخلاقیات بھی ہیں، ہماری معاشرت بھی ہیں، ہمیں سزاؤں کا بھی سنا دیا۔ اور ان جبکہ بعض علماء اور جمہور کے مطابق 300 آیات یا احکام کی، تو آپ 500 کے بجائے 300 کا لے لیں تو 300 حکموں کو سمجھنا کون سا مشکل کام ہے۔ ان 300 کو ہم پھر 5 چیزوں کے اندر منحصر کرتے ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، ہماری معاشرت ہے، اور ہمارے حدود اور تعزیرات ہیں۔ عبادات کے زمرے میں پھر کیا کیا چیزیں ہیں، معاملات کے اندر کیا کیا ہیں، اخلاقیات کے چیپٹر میں کیا کیا ہیں، معاشرت کے اندر کیا کیا ہے، اور حدود اور تعزیرات کے جو سزاؤں والا چیپٹر ہے کیا کیا ہے۔ تو یہ سمجھنا بڑا آسان ہے، اور اگر نہیں سمجھا، خدا نہ خواستہ نہیں سمجھا، تو بڑی سخت آیت ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ جو لوگ میرے قرآن سے اعراض کریں گے، جو لوگ میرے قرآن کو نہیں پڑھیں گے، جو لوگ میرے قرآن کو نہیں سمجھیں گے، میں کیا کروں گا؟ ان کو 2 سزائیں دوں گا، ایک دنیا کی سزا، ایک آخرت کی سزا۔ دنیا کی کیا سزا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی دنیا تنگ کر دوں گا، دنیا تنگ کر دوں گا۔ اس کے پاس سب کچھ ہوگا، لیکن سب کچھ ہو کر بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے پاس عالی شان محلات ہوں گے لیکن سکون نہیں ہوگا۔ اس کے پاس پیسے کی ریل پیل ہوگی لیکن اس پیسے کو وہ صحیح جگہ پر استعمال نہیں کر سکے گا۔ اس کے پاس اچھے بستر ہوں گے لیکن اس کے مزے کی نیند نہیں سو سکے گا۔ اس کے پاس گھر میں کھانے کا ڈھیر لگا ہوگا لیکن مرضی سے کھا نہیں سکے گا۔ اس کے پاس ایک بڑا بھاری بھرکم جسم ہوگا لیکن اس میں صحت نہیں ہوگی۔ اس کے پاس اولاد ہوگی لیکن فرما بردار نہیں ہوگی۔ اس کے پاس گھر ہوگا لیکن اس پہ سکون نہیں ہوگا۔ اس کے پاس اچھی سواریاں ہوں گی لیکن ان کی رونقیں نہیں ہوں گی۔ اس کے پاس خاوند ہوگے، عورتیں ہیں، وہ ان کے وفادار نہیں ہوں گے۔ مرد ہیں، بیویاں ہوں گی، وہ ان کی تابع دار نہیں ہوں گی۔ تو اللہ کہہ رہے میں دنیا تنگ کر دوں گا، دنیا تنگ، یہ مطلب ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ آخرت کی سزا کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میں قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ جب وہ قبر سے اٹھے گا تو نابینا ہو کے اٹھے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، یہ آدمی کہے گا یا اللہ تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تو دوربین تھی، میں تو بڑی دور تک دیکھ سکتا تھا، یا اللہ تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ کہیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تمہارے پاس میری آیات آئی تھی، تمہارے پاس میری آیات آئی تھی تو تم نے میری آیات کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو میں بھی آج تمہیں بھلا دیتا ہوں، میں تمہیں یاد نہیں رکھوں گا۔ میرے پاس، تمہارے پاس میری طرف سے احکامات آئے تھے، تم نے ان کو ماننا کوئی نہیں ہے، ان کو سنا کوئی نہیں ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کہ تم نے بھلا دیا دنیا کی مصروفیات میں لگ کے، میں بھی آج تجھے بھلا دیا تو تمہیں یاد نہیں رکھوں گا۔ تو کتنی سخت ڈانٹ اور وعید ہے
ایسے شخص کے بارے میں جو قرآن کریم سے اعراض کرنے والا ہے. اور میں نے آپ کو اعراض کا مطلب بتا دیا ہے کہ نہ اس کی تلاوت کرنا، نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، نہ عمل کرنے کی کوشش کرنا. تو سمجھو ہوگا تو عمل کریں گے نا، عمل کریں گے. ایک آدمی نے قرآن کریم اگر سمجھ لیا، آپ یقین کریں جس نے سمجھ لیا اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا. یہ علماء کتنے فضائل کیوں ہیں کہ وہ قرآن کریم کو سمجھتے ہیں. اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتنی فضیلتیں بتا رہے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ علماء کی کرسیاں لگائیں گے. حشر کے میدان میں انبیاء کی کرسیوں کے ساتھ علماء کی کرسیاں ہوں گی. فرق کتنا ہوگا کہ انبیاء کی کرسیوں پر نبوت کی مہر ہوگی اور علماء کی کرسیوں پر نبوت کی مہر نہیں ہوگی. اتنا اللہ بلند مقام کیوں دے رہے ہیں؟ کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے. جب سمجھا ہے تو عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں، عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں. اللہ ان کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے کا حق سوائے علماء کے کوئی ادا نہیں کر سکتا. اللہ کیوں کہہ رہا ہے یہ؟ کیوں کہ علماء نے قرآن کو سمجھا. جب سمجھا تو ان کو پتہ ہے کہ قرآن میں ہے کیا، وہ اللہ سے ڈرنے کا حق بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کی کوشش بھی وہ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اتنے فضائل ہیں. تو یہ ساری فضیلت آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ قرآن کریم کو سمجھ کر عمل کرنا، سمجھنا اس کو پھر عمل کرنا. تو بات تو میں نے عرض کیا نا ہماری چل رہی عمل کی طرف، اور اس کے ساتھ یہ سمجھنا متعلق ہے. ایک آدمی نے قرآن کریم کو سمجھ لیا، اب اس نے صبح سورہ حجرات کی تلاوت کی، وہ اپنے آفس میں گیا، گھر والی اپنے گھروں کے اندر کام کرتی رہیں. کام کرتے کرتے کوئی گھر کے اندر باہر سے عورتیں آئی ہیں اور آ کر اس نے غیبت کرنا شروع کی کسی تیسری خاتون کی. تو وہ فوراً اگر اس نے صبح قرآن کریم کے سورہ حجرات کی تلاوت کی ہوگی، فوراً یہ آیت آ کر بازو پکڑے گی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا، دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا. یہ آیت صبح جب تلاوت کی ہوگی تو بازو پکڑ لے گی کہ ہاں صبح میں نے قرآن کو پڑھا تھا، مجھے قرآن یہ پیغام دے رہا تھا کہ غیبت نہ کرنا، مجھے یہ پیغام تو غیبت سے رک جائے گا. میں کسی کی جاسوسی کرنے میں لگا ہوں، میں نے صبح سورہ حجرات کی تلاوت کی تو قرآن کریم آ کر مجھے روکے گا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرنا، تو میں نہ کسی کی لگو، کسی کے پیچھے نہ لگو. تو اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے صبح پڑھا کیا ہے، نماز کے اندر کیا تلاوت کی، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ میں معاذ اللہ اپنا کسی کام کے لیے رشوت لینے دینے کے لیے جا رہا ہوں، تو صبح اگر میں نے قرآن کریم کو پڑھا ہوگا کہ جس میں اللہ رشوت کو حرام قرار دے رہے ہیں، تو فوراً یہ آیت آ کر مجھے پکڑے گی، جھنجھوڑے گی کہ بھئی صبح تو تم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ رشوت حرام، اس سے باز آؤ. میں سود لینے کے لیے اللہ حفاظت فرمائے بینک میں جا رہا ہوں، سود لینے کے لیے بینک میں جا رہا ہوں، تو اگر میں نے صبح قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہوگی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. تو بینک میں سود لیتے لیتے میرے ہاتھ خود رک جائیں گے کہ صبح مجھے قرآن نے کہا تھا کہ اگر تو سود لوگے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرو گے، تو میرا نفس، میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑے گا کہ میں اللہ کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کر سکتا. میں سود سے خود بخود باز آ جاؤں گا، میں گالیوں سے خود بخود باز آ جاؤں گا، میں رشتوں کو توڑنے سے خود بخود باز آ جاؤں گا، میں گناہوں سے خود بخود باز آ جاؤں گا اگر مجھے پتہ ہوگا کہ میں نے صبح کیا سنا تھا. مرد ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مسجدوں میں قاری صاحبان پڑھ کیا رہے ہیں، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں جو امام صاحب نے پڑھا ہوتا سن کے آ جاتے ہوتے ہیں. اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ کیا تلاوت کر رہے ہیں تو پڑھی ہوئی تلاوت سارا دن ہمیں جھنجھوڑے گی، روکے گی کہ گناہوں سے باز آؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ. آپ کو پتہ ہوگا فضیل بن عیاض بہت بڑے عبادت گزار گزرے، بہت بڑے عبادت گزار گزرے، اور یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے، اور بعد میں اللہ نے ان کا نام امر کر دیا. بہت بڑے یہ عبادت گزار، محدث، فقیہ، اللہ نے ہر چیز کا علم پھر ان کو عطا کیا. تو فضیل بن عیاض قرآن کو سمجھتے تھے لیکن غلط راہوں پہ چل پڑے، ڈاکہ ڈالتے تھے. ایک قافلہ جا رہا تھا
تو یہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے ہیں کہ آج قافلے کو لوٹتے ہیں اور ہمارے پاس اچھا خاصا سرمایہ جمع ہو جائے گا۔ تو قافلے میں ایک قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ جائیں، کہ ابھی ایمان والوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ جائیں۔ اب وہ اس آیت کا مطلب سمجھتے تھے نا، تو فضیل عیاض کے ہاتھ ڈاکہ ڈالتے ڈالتے رکے گئے اور کہنے لگے آل آنا آل آنا، یا اللہ وہ وقت آ گیا، یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے۔ اور فضیل بن عیاض نے اپنے ڈاکے سے توبہ کی اور پھر وقت کے امام بن گئے، وقت کے امام بن گئے۔ تو یہ باتیں کب ہوں گی؟ جب انسان سمجھے گا، جب اس کو پتہ ہوگا کہ قرآن کریم کے اندر ہے کیا، قرآن کریم کے پیغامات میسیجز کو جانے گا۔ لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ قرآن کریم میں ہے کیا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہات کیا ہیں، کرنے کے کام کیا ہیں، بچنے کے کام کیا ہیں، تو ہم کیسے عمل کریں گے؟ تو عمل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ تو قرآن کریم کا چوتھا حق وہ قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا تھا۔ تو گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اس کے عمل کی طرف آ جائیں۔ عمل کیا ہے؟ عبادات ہیں، اپنی عبادات کو درست کر لیں۔ معاملات ہیں، اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ حلال کھائیں، حرام سے بچیں نا، رشوت سے بچیں، اور جناب جب وہ سود خوری سے بچیں، ڈاکے والے پیسے، بہنوں کا مال کھانے سے بچیں۔ میراث جب آئے اس کی دیانت داری کے ساتھ تقسیم کریں، امانت داری کے ساتھ تقسیم کر کے کھائیں نا، کسی کا مال نہ کھائیں، دھوکہ دے کر مال کھانے سے بچیں۔ یہ احکامات ہیں۔ معاشرت ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، اپنے خونی رشتوں کے حقوق ادا کریں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں۔ یہ حقوق جانے ادا کرنے میں لگ جائیں۔ اخلاقیات بھی ہو، اخلاقیات سیکھیں کہ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے، میرے نبی کا لوگوں کے ساتھ رہن سہن، ملنا ملانا کیسا تھا، دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، اپنوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، یہ سیکھ لیں۔ حدود اور تعزیرات، یہ جو سزائیں ہیں ان کے قریب بھی نہ جائیں، جن کے اوپر اللہ نے حد نافذ کی ہیں، کوڑوں کی سزائیں جاری کی ہیں، ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ یہ موٹی موٹی سی چیزیں ہیں، یہ ہمیں پتہ چل جائیں تو انشاءاللہ عمل کی طرف بھی آ جائیں گے۔ اور پھر آخری چیز جو ہے وہ قرآن کریم کے حوالے سے قرآن کریم کی تعلیمات کو آگے پھیلانا، آگے دوسروں تک پہنچانا۔ دیکھیں آپ نے قرآن کریم انشاءاللہ اب سیکھ بھی لینا ہے اور ساری زندگی اس کو پڑھنا بھی ہے، لیکن یہ اپنے تک محدود نہ رکھیں، یہ آگے پھیلائیں۔ میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جب رخصت ہو رہے ہیں تو ہر آدمی اپنے بڑے کی نصیحت یاد رکھتا ہے، ہر آدمی اپنے بڑے کی وصیت یاد رکھتا ہے۔ آپ میں سے جو عورتیں مرد ہیں سب اپنے بڑوں کی، جن کے ماں باپ یا بڑے انتقال کر چکے ہیں، مرتے وقت جو کہہ کر گئے تھے نا، بھولتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں میری اماں نے وصیت کی تھی، میرے ابا نے وصیت کی تھی، میں یہ کر کے رہوں گا۔ ایک وصیت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا بلغوا عنی ولو آیا، لوگو میری اگر تمہیں ایک بات بھی تم تک پہنچ گئی ہے اس کو اپنے تک نہ رکھنا، اس کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچا دینا، اس کو آگے پھیلانا۔ یہ خزانہ ہے، یہ خزانہ آگے پھیلانے سے پھیلے گا، بڑھے گا۔ اگر اپنے پاس رکھو گے اس کو زنگ لگ جائے گا۔ تو قرآن کریم کی تعلیمات کو آگے پھیلانا یہی وجہ ہے۔ اور پھر دعا دیکھیں آگے پھیلانا، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضور کے صحابہ اس مشن کو لے کر نکلے ہیں، ساری دنیا میں پھیل گئے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، سارے حجاز میں 10 سے 12 ہزار صحابہ کی قبریں ہیں، باقی سارے 1.25 لاکھ تقریباً صحابہ، 1,15,000 تک صحابہ وہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو لے کر ساری دنیا میں پھیل گئے، اور وہیں جا کر ان کا انتقال ہوا۔ ہمارے پاکستان میں کتنے مدفون ہیں؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی چین تشکیل کی کہ آپ چین جائیں اور اللہ اور میرا پیغام وہاں جا کے پہنچائیں، پھیلائیں۔ وہ چین گئے ہیں، چین میں چند لوگوں کو مسلمان کیا، دین کا کام کیا، واپس آ رہے ہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार और ज़ियारत के लिए बेताब हुए कि अपने हबीब की जुदाई में बहुत दिन गुजर चुके हैं, जाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीदार से अपनी आंखों को ठंडा करूं। और वापस आ रहे हैं, आते 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 रास्ते में उनको चौकियां नज़र आई हैं। चौकियों पर लोगों ने रोक लिया कि कौन हो, कहाँ का इरादा है। कहने लगा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे चीन की तरफ अल्लाह नबी का पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा था, अब वापसी है, अपने हबीब का दीदार करने जाना चाहता हूं। तो चौके वालों ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, उनके बाद अबू बकर खलीफा बने थे, वो भी अल्लाह के यहाँ चले गए हैं, और अब उमर की खिलाफत का दौरा है और उन्होंने इस्लाम को यहाँ तक पहुँचा दिया है। ये मुसलमानों की चौकियाँ हैं, मुसलमानों की चौकियाँ। अब उस सहाबी ने क्या कि अपने घोड़े को वापस मोड़ लिया। तो चौकियों वालों ने कहा कि भाई तुमने मक्का मदीना मुनव्वरा नहीं जाना। तो वो सहाबी कहने लगे भाई जिसके लिए जाना था अब वो तो अल्लाह के यहाँ चले गए हैं, अब मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, मेरी आंखें तो उनको देखकर ठंडा हो सकती थी, अब वो नहीं है तो उनका मिशन लेकर दोबारा उनकी कही हुई जगह के ऊपर जा रहा हूँ। वहीं से अपने घोड़े का मोड़ा चीन चले गए और चीन में उनकी फिर कब्र बनी है। ऐसे ऐसे सहाबा सारे वो जो कुरान करीम को लेकर आगे चल गए, फैले हैं। तो हम भी कोशिश करें, हमारे पास हम सफ़र तो नहीं कर सकते, जो तालीमात हमारे पास आ गई हैं हम घर में कुरान करीम की मजलिसें लगाएं, अपने बच्चों को, घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को मौका ब मौका उनको जमा करें, जोड़ें, उनको जमा करें, उनकी तकरीबात में उनको जोड़ें, खाने पे जमा करें, और जो है वो उलमा के वहाँ पे बयानात खुद कर लें, खुद वहाँ कुरान करीम की बातों का जिक्र करें कि हम कैसे कुरान को समझें, प्लानिंग करें। जैसे हम करते हैं ना, अपना घर कैसे बनाएं, शॉपिंग कैसे करनी है, अपना घर कैसे, बच्चे के फ्यूचर के बारे में प्लानिंग, ये प्लानिंग करें कि कुरान करीम पर अमल कैसे करना है, इसको समझना कैसा है, इसकी तालीमात को सारी दुनिया कम से कम अपने ख़ानदान वालों को, अपनी औलाद तक कैसे पहुँचाना, इसके बारे में मशवरे करें, इसके बारे में सोचें। और याद रखें अगर आपने ये काम शुरू कर दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लगेगी। अल्लाह की कसम हमें फिर किसी की दुआ की ज़रूरत नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था नज़्ज़रल्लाहु इमरान समिअ मक़ालती हफ़िज़हु व अद्दाहा। क्या फरमाया? अल्लाह ताला उस आदमी को खुश खुरम रखे, सरसब्द शादाब रखे, हरा भरा आबाद रखे, जो मेरी तालीमात को, मेरे पैगाम को सुनकर आगे दूसरों तक पहुंचा दे। तो अगर हमने ये काम शुरू कर दिया तो हमें अल्लाह के नबी की दुआ लग जाएगी। अल्लाह हमें मरते दम तक हरा भरा रखेंगे, सरसब्द शादाब रखेंगे, खुश खुरम आबाद रखेंगे। अल्लाह हमारी नस्लों को निहाल कर देगा। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं वल्लाहु यतवल्ला सालिहीन, नेकोकारों की जो नस्लें होती हैं, नेकोकारों की जो औलादें होती हैं, अल्लाह ख़ुद उनका कारसाज होता है, अल्लाह ख़ुद उनका कफ़ील होता है। अरब है ना, अरब, किसी को वीज़ा मिल जाए अरब का, दुबई का, सऊदीया का, वहाँ कफ़ील अच्छा मिल जाए और कफ़ील ज़मानत ले ले कि मैं तेरा ख्याल रखूँगा, तो वहाँ रहने वाला पाकिस्तानी फूले नहीं समाता, सबको बताता है मुझे कफ़ील अच्छा मिल गया, मुझे अच्छा ख्याल करने वाला मिल गया, मुझे अच्छी देखभाल करने वाला मिल गया। और अल्लाह हमें क्या कह रहे हैं? वल्लाहु यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह ताला नेकोकारों का खुद कफ़ील होता है। अगर हम इस रास्ते पर चल पड़े तो अल्लाह हमारे कफ़ील बन जाएंगे। तो ये कुरान करीम के हुकूक थे 5 जो आज मैंने आपको बताए हैं। नंबर 1 कुरान करीम पर ईमान लाना, नंबर 2 कुरान करीम को पढ़ना, नंबर 3 कुरान करीम को समझना, नंबर 4 कुरान करीम पर अमल करना, और नंबर 5 कुरान करीम की तालीमात को आगे दूसरों तक पहुंचाना। इनकी मुख्तसरन चीज़ें भी मैंने आपसे जिक्र कर दी हैं। अब मैं चाह रहा था कि सूरह फातिहा का वो कर लेते तर्जुमा और सूरह फातिहा के बारे में कुछ बता दूं, लेकिन शायद बात बढ़ जाए। अगर आप लोगों के पास वक्त है 10-15 मिनट तो इसमें पढ़ा दूं, या इसको ख़त्म करके वो थोड़ी सा तजवीद का कर लें। अब आप मुझे बता दें, ख़वातीन की तरफ से मुझे कोई बता दे कि मशवरा कर लें कि अभी थोड़ा सा सूरह फातिहा को शुरू कर लें या आगे फिर कल से शुरू करें, मुझे बता दें ज़रा जी।
چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بہت مبارک کر دے۔ میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ سمجھیں بات، بلکہ یہ نوٹ بھی کر لیں کہ قرآن کریم میں ہے کیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد رکھیں۔ ان کی الفوز الکبیر جو تفسیر کے حوالے سے بہت بنیادی کتاب ہے، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں 5 چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں، 5 بنیادی چیزیں ہیں، 5 علم ہیں۔ آپ اس کو ایسے کر لیں کہ قرآن کریم کے اندر 5 علم ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 علم المخاصمہ، نمبر 2 علم الاحکام، نمبر 3 تذکیر بآلاء اللہ، نمبر 4 تذکیر بایام اللہ، نمبر 5 تذکیر بما بعد الموت۔ اب ان کا مطلب کیا ہے میں وہ سمجھا دیتا ہوں۔ علم المخاصمہ، جس کو علم المناظرہ بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن کریم میں وہ فرق باطلہ جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، ہندو ہیں، آگ اور سورج کے پجاری ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دلائل دیے ہیں، ان کے غلط عقائد کو ذکر کر کے صحیح عقیدے کو ذکر کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ یہود غلط تھے، کہاں کہاں غلط تھے، عیسائی غلط ہوئے تو کہاں کہاں غلط ہوئے، مشرکین کی غلطیاں، ان کے غلط عقائد کیا کیا ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں صحیح بات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات اور آپ کی نبوت کو پیش کیا ہے، اور اسلام کی شکل میں ایک نئے دین کو پیش کر کر ان سب کو کاٹ دیا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے علم المخاصمہ، یعنی فرق باطلہ کے متعلق بحث کرنا۔ نمبر 2 علم الاحکام ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں اوامر اور نواہی ہیں۔ علم الاحکام یعنی قرآن کریم کے اندر احکام کا علم، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے کام بتائیں اور کچھ نہ کرنے کے کام بتائیں۔ نمبر 3 تذکیر بآلاء اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ کہا ہے نا کہ میں نے تمہارے لیے زمین بچھا دی، آسمان کو گاڑ دیا، پہاڑوں کو کیل بنا دیا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وجعلناکم ازواجا، تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ جو گنوا رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، تذکیر بآلاء اللہ۔ اب قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے اللہ اپنے احسان جتواتا ہے، اللہ ہمیں یاد دہانی کرواتا کہ میں نے سورج کو گھمایا، چاند کو چلایا، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، سورج کی طاقت اور مجال نہیں ہے کہ چاند کو کاٹ سکے، چاند کی طاقت اور مجال نہیں ہے کہ سورج کو کاٹ سکے، دن اور رات میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر چھا جائیں، ایک دوسرے کو کاٹ سکیں۔ سب کچھ اللہ کی منشا چاہت کے مطابق بڑی ایک ترتیب سے اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ اور دوسرا ایک چوتھا جو علم ہے تذکیر بایام اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کے احوال ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کبھی قوم عاد کا ذکر کیا، کبھی قوم سمود کا ذکر کیا، کبھی قوم شعیب کا ذکر کیا، کبھی قوم نوح کا ذکر کیا، کبھی قوم ابراہیم کا ذکر کیا، کبھی اللہ جو ہے وہ بنی اسرائیل والوں کو ذکر کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے سنا رہے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم والوں کے قصے سنا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو ان امتوں کے واقعات سنا کر جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو یہ قوم عاد سمود والے یہ حرکتیں، یہ غلط کام کیا کرتے تھے، تو میں نے پھر کیسے ان کو تباہ کیا، کیسے اپنے عذاب کا کوڑا انہیں چکھایا ہے۔ تو اللہ یہ چیز ذکر کرتے ہیں۔ اور وہ 5ویں چیز جو ہے جو سب سے اہم ہے وہ تذکیر بما بعد الموت، موت کے بعد آنے والے حالات کو بیان کرتے ہیں اور آخرت سے ڈراتے ہیں کہ تم مارے جاؤ گے،
اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة القارعة ما القارعة الحاقة ما الحاقة. ایک بھونچال آئے گا، اللہ ساری کائنات کو سور کے ذریعے جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے اور مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور اللہ کا حشر قائم ہوگا. اللہ کا عرش پہلے اللہ کا عرش زمین پر آئے گا اور اللہ ہر ایک سے حساب کتاب کریں گے. پھر نیکوکاروں کے لیے اللہ کا مہمان خانہ یعنی جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور برے بدکار لوگوں کے لیے اللہ کا قید خانہ یعنی جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. تو یہ اللہ اس کے اندر بتا رہے ہیں. اس کو بولتے ہیں تذکیر بما بعد الموت. موت کے بعد کے جو حالات ہیں کیا کیا ہوگا یہ قرآن کریم کے اندر ذکر ہوتا ہے. تو یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں. اور ایک اور چیز اس میں ذہن میں رکھ لیں، جو علامہ شبیر احمد عثمانی ہیں جن کے تفسیر عثمانی ہیں، جنہوں نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھایا ہے اور جنہوں نے تفسیر عثمانی لکھی ہے، جن کے بہت سارے کام ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 6 مضامین ہیں. قرآن کریم کے اندر 6 مضامین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے. نمبر 1 توحید کا ذکر کیا ہے، توحید کا. نمبر 2 رسالت کا ذکر کیا ہے، رسالت کا یعنی توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت. نمبر 2 رسالت یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں معلومات ہیں. نمبر 3 احکام ہیں، قرآن کریم کے اندر کتنے حکم کتنی باتیں ہیں. نمبر 4 قیامت کے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو چیزیں بتائیں اللہ نے بتائیں وہ ہیں. نمبر 5 ماننے والوں کے احوال ہیں، جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا، اللہ کی مان کر چلے ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ ہے. اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کے احوال ہیں. تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر یہ 6 چیزیں ذکر ہیں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 احکام، نمبر 4 قیامت، نمبر 5 ماننے والوں کے احوال اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کے احوال. یہ 6 چیزیں تو اس طرح سے بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں. اب سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا ذکر کیا ہے. سورہ فاتحہ میں اس کے پھر کئی نام ہیں. احادیث مبارکہ میں مختلف جگہوں پہ اس کے تقریباً 15 نام جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں. تو وہ 15 نام میں انشاءاللہ کل ذکر کروں گا، بلکہ میں بھی ذکر کر دیتا ہوں ورنہ بات جو ہے وہ اس طرح تو پوری نہیں ہوا کرے گی. میں مختصراً ذکر کر دیتا ہوں سورہ فاتحہ کے جو نام ہیں. ایک نام اس کا فاتحۃ الکتاب ہے. سورہ فاتحہ کا ایک نام سب سے پہلا اور مبارک نام فاتحہ ہے. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، ابتدا کرنے والی. چونکہ یہ سورت قرآن کریم کے سارے رموز اور اسرار کو کھولتی ہے اور اسی سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا. ایک اس کا نام ہے سورۃ الحمد. سورۃ الحمد چونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی جیسی تعریف کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ساری تعریفیں اور جناب سارے بنیادی توحید بھی آ گئے، رسالت بھی آ گئی، سارے مضامین آ گئے، تو اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الحمد ہے کہ یہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. اس کا تیسرا نام ہے ام القرآن، یعنی بولتے ہیں عربی زبان میں اصل کو، کہ یہ سورت سارے قرآن کریم کی اصل ہے، یعنی سارے قرآن کریم کی تعلیمات اس سورت میں ذکر کر دی گئی ہیں، تو اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے ام القرآن. اور اس کا چوتھا نام ہے سبع مثانی. سبع مثانی کا مطلب ہوتا ہے دہرائی جانے والی 7 آیتیں. کیونکہ قرآن کریم کی جو سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، انسان روزانہ ان کو سینکڑوں دفعہ دہراتا ہے. جب بھی نماز پڑھنی ہے سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، تو سورہ فاتحہ میں وہ 7 آیتیں ہیں، انسان بار بار ان کو دہراتا ہے. تو اس وجہ سے ایک اس کا نام سبع مثانی ہے. سبع مثانی یعنی بار بار دہرائے جانے والی 7 آیتیں. ایک اس کا نام وافیہ ہے، 5واں نام وافیہ یعنی پورا کرنے والی. چونکہ یہ سورت ہر مقصد کو پورا کرتی ہے، اس میں عقائد کی اصلاح بھی ہے، اعمال اور اخلاق کی اصلاح بھی ہے،
اور جناب آخرت کا ذکر بھی آ گیا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن قوموں کے نقش قدم پہ چلنے سے بچنا ہے ان کا ذکر بھی آ گیا۔ اس وجہ سے سورہ فاتحہ کا ایک نام وافیہ ہے۔ ایک اس کا چھٹا نام کافیہ ہے۔ کافیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کفایت کرنے والی، یعنی انسان کی نجات کے لیے اتنا کافی ہے، اگر وہ کچھ اور نہ بھی سمجھے، اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا تو اس کے لیے کافی ہوگی۔ صرف سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا، باقی نہیں سمجھا تو اس کے لیے یہ سورت کافی ہو جائے گی۔ اس کا ایک نام اساس بھی ہے، اس کو سورۃ الاساس بھی کہتے ہیں۔ اساس کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، ہر چیز کی بنیاد، چونکہ اس سورت کے اندر ہر قرآن کریم کی بنیادی تعلیمات دی گئی ہیں۔ اس میں عقیدے کا ذکر ہے، اس میں ظاہری اصلاح اور باطنی اصلاح کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام اساس رکھا گیا۔ اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسمانی شفا کا سبب بھی بنایا ہے اور روحانی شفا کا سبب بھی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دلوں کے اندر شفا رکھی ہے۔ نفاق کا علاج ہے، کفر کا علاج ہے، شرک کا علاج ہے، بد اخلاقی کا علاج ہے، بد مزاجی کا علاج ہے۔ ان بیماریوں سے اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی وجہ سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ شفا والی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک سفر میں صحابہ جا رہے تھے، ایک سردار کو بچھو کاٹ دیا، تو سردار نے بڑا علاج کروایا، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے صحابہ سے کہا کہ آپ دم کر دیں۔ تو صحابہ میں سے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور کہا تھا میں دم تو کر رہا ہوں لیکن تم سے اس کا معاوضہ لوں گا، اس کی فیس لوں گا۔ اور کتنی فیس لی؟ 30 بکریاں، 30 بکریاں فیس میں علاج کے عوض لے کر آئے ہیں۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تو آپ علیہ السلام کو آ کر سارا واقعہ سنایا۔ ایک سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تو ہم نے اس کو دم کیا اور عوض میں 30 بکریاں بھی لے کر آئیں، تو آپ علیہ السلام مسکرائے اور ہنسے، اور آپ علیہ السلام نے ان میں سے تناول بھی فرمایا کہ ان بکریوں میں میرا بھی حصہ رکھو، مسکرائے، اور ان بکریوں سے جو عوض لے کر آئے تھے وہ بھی آپ علیہ السلام نے تناول فرمایا۔ تو یہ جو ہے سورہ فاتحہ، یہ سورۃ الشفا بھی ہے۔ اس کا ایک نام تعلیم المسئلہ ہے، تعلیم المسئلہ، چونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو مانگنے کے آداب سکھاتے ہیں کہ مجھ سے مانگا کیسے جاتا ہے۔ اس سورت میں بتا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ پہلے میری تعریف کرو، پہلے میری شان بیان کرو، پھر شان بیان کر کے مجھ سے مانگنا شروع کرو، ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ الرحمن، تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، آخرت میں مسلمانوں پہ رحم کرے گا، دنیا پہ ہر ایک پر رحم کرتا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا شہنشاہ بادشاہ ہے۔ اب مانگ رہے ہیں، یہ اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد ہم نے مانگنا شروع کر دیا۔ مانگنے کا انداز ہوتا ہے، جب تک آپ کسی کی تعریف نہیں کریں گے، دل نہیں جیتیں گے، مانگ نہیں سکتے۔ بغیر تعریف کیے کسی سے مانگیں گے وہ آپ کو دے گا نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں آداب سکھائے، پہلے تم نے میری تعریف کے مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم عبادت بھی تو تیری ہی کرتے ہیں تو مدد بھی تجھ سے مانگیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ دعا مانگ لی۔ تو اس وجہ سے اس کا نام کیا ہے؟ تعلیم المسئلہ۔ اس کا 10واں نام ہے سورۃ الشکر، چونکہ اس کے اندر ہمیں شکر کرنا سکھایا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، ابتدا یہاں سے کی، الحمدللہ، اللہ سب چیزوں میں تیرا شکر ہے۔ اور پھر ہمیں موقع جگہ جگہ آپ علیہ السلام نے شکر کی دعا سکھائی۔ کھانا کھاتے حضور نے سکھایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھلایا پلایا۔ نئے کپڑے پہنتے ہیں، حضور نے سکھایا الحمدللہ الذی کسانی، یا اللہ تو نے تیرا شکر تو نے نئے کپڑے پہنائے، ہے نا۔ سفر کی دعا میں الحمدللہ الذی سخر لنا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سواری کو ہمارے تابع کر دیا۔ تو جگہ جگہ اس کو ہم نے وہ سکھایا۔ تو یہ دعا، یہ سورۃ الشکر بھی ہے۔ ایک اس کا نام سورۃ الدعا بھی ہے کہ اس سورت میں ہمیں دعا کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ اس کا 12واں نام سورہ رقیہ ہے، جھاڑ پھونک والی سورت، کہ اس سورت کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتے ہیں۔ اس کا ایک نام وہ 14واں نام سورۃ الکنز بھی ہے، کنز بھی ہے اس کا نام۔ کنز کا معنی ہے خزانہ،
یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ صورت میں نے خاص اپنے خزانوں میں سے آپ کو عطا کی ہے، خاص اپنے خزانوں میں سے سورۃ الفاتحہ عطا کی ہے، اور سورۃ آیت الکرسی بھی اسی میں ہی ہے، اور سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے عرش کے خزانے میں سے عطا کی ہے۔ اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الکنز بھی ہے، کنز بولتے ہیں عربی میں خزانے کو۔ ایک اس کا نام سورۃ الواقعہ بھی ہے، واقعہ کا مطلب ہوتا ہے بچانے والی۔ کیا مطلب؟ جو شخص اس پر ایمان لائے گا اور اس کی تلاوت کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچائے گا، فتنوں سے بچائے گا، اس وجہ سے اس کا نام واقعہ ہے۔ اس کا 15واں نام ہے سورۃ الصلاۃ، چونکہ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور جب اس کو نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر آیت کے بدلے میں ہمیں جواب دیتے ہیں۔ بس یہ کر کے بات ختم کرتے ہیں، کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں، اللہ کی قسم اگر ہم یہی سمجھ لینا ہمارے آج کے سبق کے لیے کافی ہے۔ سورہ فاتحہ، ہماری نماز اچھی ہو جائے گی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مجھ سے نماز میں مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہم پڑھتے ہیں نا تمام تعریف اللہ کے لیے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا پڑھ کے آ رہے ہیں۔ آج سے آپ نے ترجمہ سیکھ کر سمجھ کر پڑھنا ہے اور اللہ کا جواب سننا۔ اللہ کیا کہتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، تو جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں واہ واہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یا اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری شان بیان کی ہے، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے بندے اور میرے درمیان کی بات ہے، میں ایک کام کرتا ہوں، میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ جب ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ نیکوکاروں کے رستوں پہ چلا، گمراہوں کے رستوں سے بچا، تو اللہ فرماتا ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے، جو اس نے مجھ سے مانگا ہے، نیکوکاروں پہ رستے پہ چلنے کی ہدایت اور توفیق، گناہ گاروں کے رستے سے بچنے کی توفیق، میں اپنے بندے کو اس کی توفیق عطا کروں گا، میں توفیق ادا کروں گا۔ تو کتنا خوبصورت ہے یہ، اس کو سورۃ الصلاۃ۔ تو سورہ فاتحہ نماز کے اندر سمجھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل سے کاپی پینسل بھی لایا کریں، کچھ چیزیں میں آپ کو نوٹ بھی کرواؤں گا، آپ ان چیزوں کو نوٹ بھی، جو پوائنٹس ہیں وہ ساری زندگی آپ لوگوں کے کام آئیں گے۔ اس کا بہتر حل تو یہ تھا کہ قرآن کریم ہوتا بیاض والا، اس میں لائننگ ہوتی ہے، کچھ سائڈ پہ جگہ چھوڑی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کا اگر وہ نہیں ہوتا بندوبست تو پھر آپ کاپیاں ارینج کر لیں، پینسل لے کر آیا کریں، تاکہ کل پروپر طریقے سے ہم سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ میں ہے کیا، احکام کون کون سے ہیں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جنت جہنم، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی انشاءاللہ ہم بھی بحث کریں گے۔ لیکن پھر گزارش کر تو اپنے ساتھ لے کر آئیں تاکہ اوروں کا فائدہ ہو اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو، ہم بھرپور انداز سے اس کام کو آگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا سکیں۔ دعا کر لیں آپ۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے ذات عالی کا تعلق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور ملاقات کا شوق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور محبت نصیب فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر چل کر انہیں پوری دنیا میں پہنچانے اور پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس قرآن کی پڑھنے پڑھانے کی برکت سے جو تو نے وعدے کیے ہیں، تیرے نبی نے جو وعدے کیے ہیں،
ہم نے اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پھیلانے کی نیت کی ہے، یا اللہ ہماری اس نیت کے اندر یا اللہ برکت عطا فرما، ہماری اس نیت کو قبول فرما۔ یا اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، جس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، یا اللہ ہر مسلمان کی چھوٹی بڑی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما، ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاکیزہ طیب روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق کو بڑھا، حلال وسعت فراوانی آسانی کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ حلال وسعت فراوانی آسانی کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اتنا حلال ضرور دے کہ حرام کی طرف نظریں نہ جائیں۔ یا اللہ ہم سب کو اتنا حلال ضرور دے کہ حرام کی طرف نظریں نہ جائیں۔ یا اللہ ہم سب کو دینے والا بنا، لینے والا نہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو دینے والا بنا، لینے والا نہ بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، یا اللہ ان کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے ہمارے گھر کو جنت نظیر بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو سکون تو نے حضرت علی حضرت فاطمہ کے گھر میں، جو سکون تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے حجرہ میں رکھا تھا، یا اللہ اس سکون کا ذرہ ہمارے گھروں میں بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو برکتیں تو نے ان کے گھروں میں رکھی تھی ان برکتوں کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، چھوٹے بڑے لا علاج امراض میں، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، صحت عافیت ایمان و عمل کی سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ دکھوں پریشانیوں آفتوں حالات بلیات آزمائشوں بے بسی بے کسی محتاجگی سٹیا جانے والی زندگی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو کرونا کی وجہ سے ہسپتالوں میں داخل ہیں سب کو یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر واپس پہنچا۔ یا اللہ جو چھوٹی بڑی اور کسی بیماری میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ فضل عافیت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حفاظت بخشی، یا اللہ تو نے ہمارے گھر والوں کو محفوظ کیا۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے ناتواں ہیں، کسی قسم کی آزمائش کے لائق نہیں ہیں، کسی قسم کی بیماری کے لائق نہیں ہیں۔ یا اللہ ہم چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری بچوں کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے خاندان گھر والوں کی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرف سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اس وبا آئندہ پھیلنے والی بیماریوں سے، ہر قسم کی یا اللہ چھوٹی بڑی بیماری آفت آزمائش سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، کسی قسم کی آزمائش بیماری کے لائق نہیں ہیں۔ یا اللہ تجھے تیرے رحیم اور کریم ہونے کا واسطہ تو ہر چھوٹے بڑے دکھ سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں شریروں کے شر سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، فتین کے فتنوں سے بچا۔ مرتے وقت ہم سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرما۔ یا اللہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، اس میں دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے بندوں کو یا اللہ یہاں پر بھیج تاکہ وہ دین کو حاصل کر سکیں اور ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ ہم سب کو دین کی خدمت، دین کے کاموں کے لیے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.